वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सरप्राइज पर सरप्राइज। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद वोटिंग कराए बगैर गैर आईनी करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम जारी रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का सूरत हाल पर अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा कोई इदारा गैर आईनी हरकत नहीं करेगा। सियासी जमातें और इदारे सूरत हाल का फ़ायदा न उठाएं। तमाम जमातें पब्लिक ऑर्डर बरकरार रखें। केस की मजीद समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कोई भी हुक्म अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कहा बाज़ाहिर खत के मामले पर कोई तहकीकात रिकॉर्ड पर लाई गई, न मुतासरा फरीक को सुना गया। देखना होगा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। रियासती इदारे कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं करेंगे। इमरान खान का बतौर वज़ीर-ए-आज़म ओहदा खत्म। काबीना डिवीजन ने डिनोटिफाई कर दिया। आइन के आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत ने इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम जारी रखने की हिदायत कर दी। 52 रुकनी विफाकी काबीना भी तहलील। 25 विफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 4 मुशीर और 19 मुआविनीन ख़ुसूसी शामिल। अभी से प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म की अवाम को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। कहा अचकन सिलवाने वाले और लोगों को खरीदने वालों के करोड़ों रुपए जाया हो गए। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला बाहर की कुव्वत ने नहीं, मुल्क के अवाम ने करना है। कौम ने घबराना नहीं। मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हुकूमती इक़दाम गैर आईनी करार दे दिया। कहा इमरान नियाजी और उनके हवारियों ने खुली आइन शिकनी की। आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। आइन शिकन टोले ने कब्जा किया हुआ है। आइन की शिक 5 को इस्तेमाल किया गया। उसी में लिखा है कि हर सूरत आइन पर अमल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद को आइन के मनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया। कासिम सूरी ने कहा अदम एतमाद आइनी, कौमी और मुल्की खुद मुख्तारी के मनाफी है। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बगैर ही इजलास मुलतवी कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास की रूलिंग जारी कर दी। स्पीकर असद कैसर ने रूलिंग की तौसीक कर दी। कहा अदम एतमाद और बैरूनी साजिश का वाज़ेह ताल्लुक था। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में ब्रीफिंग सुनकर धचका लगा। मौजूदा सूरत हाल के तहत अदम एतमाद पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा चीफ जस्टिस से मुलाकात में कई जजेस ने आईनी सूरत हाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग फौरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कौमी असम्बली की कार्रवाई में दायरा इख्तियार से ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत डिप्टी स्पीकर के इक़दामात का जायज़ा लेगी। जज्बाती बातें नहीं होंगी। आइन को देखना है। अरकान ऐवान का तक़द्दुस बहाल रखें। स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों की समाअत फुल कोच करें। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुतालबा। कहा पुर उम्मीद है कि आला अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी। बहरान पर मुनसिफाना, आदिलाना और दस्तूर की रोशनी में फैसला देगी। इमरान नियाजी ने आइन के खिलाफ खुली बगावत की, जिसकी सजा आर्टिकल 6 में दर्ज है। अपोजिशन के पास ऐवान के अरकान की वाज़ेह अक्सरियत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा सबको कहा था घबराना नहीं है। कौमी सलामती काउंसिल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अदम एतमाद बैरूनी साजिश है। इजलास में सारे सिक्योरिटी चीफ्स शरीक थे। पाकिस्तानी सफ़ीर की अमरीकी एहलकार से गुफ्तगू के मिनट्स दिखाए गए। तस्दीक की गई कि बाहर साजिश बनी और पाकिस्तान में मुदाखलत की गई। हमें छोड़ने वालों से सफारत खाने के लोग मिल रहे थे। मुल्क की आला तरीन बॉडी के कन्फर्म करने के बाद अदम एतमाद और नंबर का कोई मकसद नहीं रहता। बिलावल भुट्टो ने कहा कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला आइन के खिलाफ है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी के कहने पर इमरान खान को NRO नहीं दे सकते। इमरान खान के पास आलमी साजिश का कोई सबूत नहीं। दुनिया को दिखाया हमारे पास 190 से ज़ायद अरकान हैं।
اکثریت کھونے والا اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا. عمران خان آرٹیکل 6 میں پھنس گئے ہیں. شیخ صاحب، آپ کے خیال میں اس فیصلے کی تائید ریاستی ادارے بھی کر رہے ہیں؟ 110%. تھینک یو. یہ آپ کا اسیسمنٹ ہے کہ انفارمیشن ہے؟ انفارمیشن ہے میری. شیخ رشید احمد نے کہا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے کو ریاستی اداروں کی تائید حاصل ہے. ہم نیوز کے سچویشن روم میں سوال کیا گیا کہ کیا اس فیصلے کی تائید ریاستی ادارے بھی کر رہے ہیں. شیخ رشید احمد نے کہا 110%، اور یہ ان کی اسیسمنٹ نہیں، انفارمیشن ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی ہم نیوز سے گفتگو. کہا آج جو کچھ ہوا ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو کچھ ہوا وہ خالصتاً سیاسی عمل تھا. ان اقدامات سے نہ تو ادارے کا کوئی عمل دخل ہے نہ ہی کوئی تعلق. ہم نیوز نے سوال کیا کہ کیا آج کے اقدامات میں فوج کی رضامندی شامل تھی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک جواب. وزیراعظم عمران خان نے کہا ہم انتخابات کے فیصلے پر پی ڈی ایم کا رد عمل حیران کن ہے. اپوزیشن مسلسل کہہ رہی تھی کہ ہماری حکومت ناکام ہو گئی اور عوام کی حمایت کھو چکی. اب خوفزدہ کیوں ہیں؟ جمہوری لوگ ہمیشہ عوام میں جاتے ہیں. کیا پی ڈی ایم کے لیے بہتر نہیں کہ غیر ملکی سازش کا حصہ بننے کے بجائے انتخابات کو قبول کر لے؟ بلاول بھٹو کا وزیراعظم کو جواب. کہا بغاوت کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. قبل از وقت الیکشن آپ کا نہیں ہمارا مطالبہ تھا. عدم اعتماد، انتخابی اصلاحات، قبل از وقت انتخابات ہمارا درینہ ہدف ہے. عدم اعتماد پر ووٹنگ کے بغیر اجلاس ختم نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو پارلیمنٹ اور الیکشن میں ووٹ کی طاقت سے باہر کریں گے. اپوزیشن نے اپنے طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس سجا لیا. ایاز صادق نے اسپیکر کی کرسی سنبھالی. ایوان میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی کرا ڈالی. 196 اراکین نے تحریک کے حق میں ووٹ ڈالا. قومی اسمبلی ہال کی لائٹس بند کی گئیں، بعد میں پھر جلا دی گئیں. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا عدالت ان اقدامات کو اٹھا کر پھینک دے گی. ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ان کو اگر الیکشن کا شوق ہے تو ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے سوال پر کہا یہ سوچ دوستوں کی سوچ نہیں تھی، دوستوں کی سوچ پر چلنا پڑتا ہے. فواد حسین چودھری نے کہا اسپیکر کی رولنگ کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چونچو کا مربع چاہتا تھا حکومت چلی جائے، حکومت چلی گئی. سیاسی جماعتیں شیر کیوں نہیں بن رہی؟ سیاسی فیصلے عدالتوں میں نہیں سڑکوں پر ہوتے ہیں. وزیر اعظم نگران سیٹ اپ کے لیے کل شہباز شریف کو خط لکھیں گے. ملک میں 90 روز بعد عام انتخابات ہوں گے. شیر کے بچے ہیں تو آئیں الیکشن لڑیں. مریم نواز نے کہا اپنی کرسی بچانے کی خاطر آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. سزا نہ دی گئی تو ملک میں جنگل کا قانون چلے گا. طاقت کے نشے میں دھت عمران خان اپنے اوپر خودکش حملہ کر بیٹھا ہے. عمران کا ڈرامہ اور کہانی اب ہمیشہ کے لیے ختم. شیخ رشید احمد نے کہا عمران خان مزید 15 دن وزیر اعظم رہیں گے. حج کے بعد نئے الیکشن ہوں گے. اپوزیشن اپنی سیاسی موت آپ مر گئی. نواز شریف نہائے دھوئے رہ گئے. مولانا فضل الرحمان کو چاہیے تراوی پڑھائیں. سلیکٹڈ کا تانا دینے والے میدان میں آئیں. چیری بلاسم بڑے چیمپئن بنتے تھے. عمران خان 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو کر واپس آئے گا. میری خواہش ہے صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں. سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا تحریک عدم اعتماد جعلی وزیر اعظم کے خلاف ایجنڈے پر تھی. غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر بھونڈی حرکت کی گئی. ملک کو سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا گیا. عمران خان نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. عمران خان ہار کر بھاگے ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت بنی گالہ میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس. ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم کے لیے ناموں پر غور. نام کل شہباز شریف کو بھجوائے جانے کا امکان. ملکی سیاسی صورتحال اور قانونی امور پر بھی بریفنگ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ووٹنگ نہ ہو سکی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ. اپوزیشن نے اقدام غیر آئینی قرار دے دیا.
رہنما قاف لیگ چودھری پرویز الہی نے کہا پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے اراکین نے شور شرابہ کیا، ہمارے ساتھ آنے والے پی ٹی آئی اراکین پر حملہ کیا گیا۔ علیم خان اور جہانگیر خان ترین دونوں فارغ ہو گئے۔ علیم خان یہ کام چھوڑے، سوسائٹیز کا کام کرے۔ جہانگیر خان ترین لندن میں رہتے ہیں، وہ وہیں رہیں۔ چودھری سرور میرے بھائی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رہنما نون لیگ حمزہ شہباز نے کہا قومی اور صوبائی اسمبلی کا ایوان تماشا بن کر رہ گیا۔ آئین اور قانون سب کے لیے ہے، عدالت عظمیٰ ہمیں انصاف دے گی۔ خود ہی لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے اجلاس بلایا تھا، خود ہی بھاگ گئے۔ علیم خان بولے وکٹیں اٹھا کر بھاگنے والا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، جس کا حق ہے اس کو اقتدار ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اسمبلی اجلاس ملتوی کرنے کا بھی تذکرہ۔ اسمبلی میں پیدا صورتحال پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری۔ فیصلے میں کہا پنجاب میں امن و امان برقرار رکھا جائے۔ عمر سرفراز چیمہ نے بطور گورنر پنجاب حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بھی تقریب میں شرکت۔ وفاقی حکومت نے چودھری سرور کو گورنر کے عہدے سے برطرف کیا تھا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اپنی ہی پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہا ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ 3.5 سال بلیک میل کرنے والے شخص کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ عمران خان نے کہا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہر صورت 3 اپریل کو ہونا چاہیے۔ رات کو کال آئی پرویز الہی ہار رہا ہے، اجلاس ملتوی کریں۔ تحریک انصاف پر پنجاب میں ملازمتیں بیچنے کا الزام۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد حسین چودھری نے کہا 7 مارچ کو ہمارے سفیر کو میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے۔ سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 5(1) کے تحت ریاست سے وفاداری ہر شہری کا فرض ہے۔ بتایا گیا کہ بیرون ملک کی مدد سے حکومت ہٹائی جا سکتی ہے۔ کیا پاکستان کی عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ یہ تماشا نہیں چل سکتا۔ قومی اسمبلی تحلیل اب کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ کیا نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت آئے گی؟ نگران حکومت میں کون کون ہوگا؟ الیکشن کب ہوں گے؟ کیا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوں گے؟ کیا اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈال سکیں گے؟ سب کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو گئے۔ بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن نے کہا قرارداد اسمبلی میں پیش ہو جائے تو اس پر ووٹنگ لازمی ہوگی۔ اسپیکر کی رولنگ ختم ہو گئی تو اسمبلی بھی بحال ہو جائے گی۔ حکومت نے غیر متوقع چال چلی، عمران خان نے لمبا چھکا مار کر گیند گم کر دی۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا آج ہماری پارلیمانی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ حکومت تیسری قوت کو دعوت دے رہی ہے۔ عدالت اسپیکر اور وزیر اعظم کے غیر قانونی اقدامات کو روکے۔ اسمبلی تحلیل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ سول سوسائٹی اور وکلا کو آگے آنا ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا بیرونی قوتوں کے ڈمی الیکشن سے فرار اختیار کرتے نظر آئیں گے۔ ایاز صادق نے پارلیمنٹ میں مزاحیہ سیشن چلایا۔ عمر ایوب خان بولے فیلڈ کے لوگ ہیں، میدان میں جائیں گے۔ اب 2/3 اکثریت کی سونامی آئے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ نے کہا عمران خان نے پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا۔ کہتے تھے آخری گیند تک کھیلیں گے لیکن وکٹ اٹھا کر بھاگ گئے۔ ان کا جمہوری عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان سمیت کوئی بھی پاکستانی وزیر اعظم اپنی مدت مکمل نہ کر سکا۔ عمران خان نے 18 اگست 2018 کو وزارت عظمیٰ کا حلف لیا۔ 3 سال 7 مہینے 16 دن عہدے پر فائز رہے۔ کراچی کے علاقے پی آئی بی میں عمارت گر گئی، 2 افراد جاں بحق۔ حکام کے مطابق عمارت میں 4 بھائی رہائش پذیر تھے۔ عمارت ٹیڑھی ہونے کے بعد دوسرے مقام پر منتقل ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی اجلاس ملتوی ہونے پر ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود نے استعفیٰ دے دیا۔ کہا حکومت نے غیر آئینی اقدام کیا، اس سسٹم کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کا اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لانے کا فیصلہ۔ کہا اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر غیر جانبدار نہیں رہے۔